بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والوں اور سننے والوں کو مریم وائس کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بہت سے اصحاب سے مروی ہے کہ خراسانی شخص امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس مدینے آیا۔ اس نے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ کہہ کر آپ کو سلام کیا۔ اس کے جواب میں آپ نے صرف لفظ سلام کہا۔ اس نے کئی بار آپ کو فرزند رسول کہہ کر سلام کیا، لیکن ہر بار آپ نے صرف لفظ سلام کہا۔ پھر اس نے آپ کو السلام علیکم یا ایھا الامام کہہ کر سلام کیا تو آپ نے اسے سلام کا مکمل جواب دیا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ تھی کہ امام علیہ السلام نے تجھے پہلے سلام کا مکمل جواب کیوں نہیں دیا؟ اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں واقفی العقیدہ تھا، اور جب حضرت نے مجھے میرے سلام کا مکمل جواب نہیں دیا تو میرے دل میں نور ایمان نے چمک ماری، اور میں نے دل ہی دل میں اپنے نظریے سے توبہ کی اور حضرت کی امامت پر ایمان لایا، اور میں نے انہیں امام کہہ کر سلام کیا تو انہوں نے مجھے میرے سلام کا مکمل جواب دیا۔ واضح رہے کہ واقفیہ ایک فرقہ تھا جس کا عقیدہ تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی اور وہ صرف غائب ہوئے ہیں اور قیامت سے پہلے ظہور فرمائیں گے، اور یہ لوگ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد کسی کو امام نہیں مانتے تھے۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا، مولا میرے پاس اتنے دینار ہیں، میں یہ آپ کی خدمت میں نذر کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ تم اپنے پاس رکھو۔ اس شخص نے کہا، مولا گھر میں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہے، آپ یہ دینار مجھ سے لے لیں۔ آپ نے فرمایا میں اسے قبول کرتا ہوں، لیکن یہ دینار تم اپنے پاس رہنے دو، عنقریب تمہیں ان کی ضرورت محسوس ہوگی۔ اس کے بعد وہ شخص آپ کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا۔ پھر چند سالوں کے بعد اس سے ہماری ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے واقعی درست فرمایا تھا۔ جب میں سرزمین حرم کے سفر کے بعد خراسان پہنچا تو میرے گھر جانے سے پہلے ہی چور میرے گھر کا صفایا کر چکے تھے۔ امام علیہ السلام کے دیے ہوئے دیناروں سے ہی میں نے اپنی معیشت کو سنبھالا۔ ایک دفعہ مامون الرشید اپنے حواریوں کے ساتھ شکار پر نکلا۔ راستے میں اس نے کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ جب بچوں نے شاہی جلوس کو آتے ہوئے دیکھا تو بچے ڈر کر بھاگ گئے، اور ان بچوں میں حضرت محمد تقی علیہ السلام بھی شامل تھے، مگر آپ سڑک کے کنارے کھڑے رہے۔ جب مامون الرشید آپ کے قریب آیا تو اس نے کہا، اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ آپ کو اس کے سامنے لایا گیا تو مامون نے آپ سے کہا، تمام بچے ہماری سواریاں دیکھ کر بھاگ گئے، مگر تم کیوں نہیں بھاگے؟ آپ نے فرمایا، راستہ تنگ نہیں تھا اور میں نے کوئی جرم بھی نہیں کیا تھا کہ مجھے بھاگنے کی ضرورت محسوس ہوتی، اور مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی کہ تم ناجائز مجھے تنگ کرو گے، اس لیے مجھے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا، تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا، میں علی رضا کا فرزند محمد ہوں۔ مامون نے کہا، آپ کے پاس بھی کچھ علوم ہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر چاہو تو میں تمہیں آسمان کی باتیں بتا سکتا ہوں۔ اس کے بعد مامون شکار کے لیے چلا گیا۔ جب وہ جنگل میں پہنچا تو اس نے اپنے باز کو ایک پرندے پر چھوڑا، لیکن باز نے آسمان کی طرف پرواز کی اور چند ہی لمحات میں وہ بادلوں میں چھپ گیا، اور جب وہ واپس آیا تو اس کے پنجوں میں ایک خوبصورت سی مچھلی تھی۔ مچھلی کو دیکھ کر مامون حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ باز بادلوں سے یہ مچھلی کیسے لے آیا۔ اتنے میں اس کی روانگی کا وقت ہو گیا۔ وہ واپس آیا تو اس نے اسی جگہ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھا، اور اس نے کہا، آج علی رضا کا بیٹا میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکے گا۔ جب بچوں نے شاہی جلوس کو آتا دیکھا تو بھاگ گئے۔ مامون نے اس مچھلی کو اپنی مٹھی میں بند کر لیا، اور جب اسی جگہ پہنچا تو امام محمد تقی علیہ السلام کے علاوہ وہاں پر کوئی بچہ موجود نہیں تھا۔ مامون نے کہا، آپ کے پاس آسمان کی کون سی خبر ہے؟ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سمندروں میں بہت سی مچھلیاں پیدا کی ہیں، اور جب مونسون کی ہوائیں اٹھتی ہیں تو ہوا کے زور سے کچھ مچھلیاں بھی بادلوں میں چلی جاتی ہیں، اور زمین کے بادشاہ باز لے کر شکار کو جاتے ہیں اور جنگل میں اپنے باز کو چھوڑتے ہیں، اور یہ باز بادلوں میں چھپ جاتا ہے اور وہاں سے ایک چھوٹی سی مچھلی پکڑ کر لاتا ہے، جسے بادشاہ اپنی مٹھی میں چھپا کر آل محمد کے علوم کا امتحان لینے کے لیے پوچھتا ہے کہ تیرے پاس آسمان کی کون سی خبر ہے؟ مامون نے کہا، بے شک آپ نے سچ فرمایا ہے۔ پھر اس نے آپ کو اپنے ساتھ سوار کیا اور اپنے محل میں لے آیا، اور پھر کچھ دنوں بعد اس نے اپنی بیٹی سے آپ کا عقد کیا۔